قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن عوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا الشفق الحمرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، یعنی میں قسم کھاتا ہوں شفق کے ساتھ. تو شفق سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور عبادت بن الصامت، ابی ہریرہ، شداد بن عوس، ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ اور دیگر تابعین نے فرمایا کہ شفق سے مراد جو ہے سرخی ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کے جانب غربی میں ایک سرخی ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے شفق، اسی کو کہا جاتا ہے حمرہ. وہ سرخی جو ہے اس کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی. وقال عبد الرزاق عن معمر بن خصيم عن ابن لبيبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الشفق البياض فالشفق هو همرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ شفق سے مراد جو ہے وہ بیاض اور سرخی ہے. اصل میں یہ ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے بھی ایک سرخی ہوتی ہے اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے کے بعد تک وہ سرخی جو ہے قائم رہتی. اسی لیے ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ اختلاف ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ کب تک باقی رہتا ہے. بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بھئی سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے جب تک وہ شفق باقی ہے، حمرہ سرخی باقی ہے تو مغرب کا وقت باقی ہے، اور اس سرخی کے ڈوب جانے سے مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے کہ نہیں، اس سرخی کے ڈوب جانے کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے، اس سفیدی کے ڈوب جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا. امام صاحب فرماتی ہیں کہ جب شفق ڈوبتی ہے سرخی تو سرخی کے فوراً بعد ایک بیاض، ایک سفیدی آتی. وہ سفیدی جب ڈوب جاتی ہے تو اب مکمل اندھیرا جو ہے آتا ہے تو وہ پھر عشاء کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شفق کا معنی وہ بیاض بھی ہے، وہ سفیدی بھی ہے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی طرف سے نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے نہ سنی ہوں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ یعنی نظر انصاف کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی بغض اور عناد کے غور کریں تو محسوس ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے میں وہ قول اختیار کرتے ہیں جو انتہائی محتاط ہو، احتیاط ہو جس میں، اور جامع معنی قول ہو.
یعنی ایسا قول ہو کہ جس میں تمام احادیث رسول اللہ پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ویسے تو جمیع ائمہ کرام جو ہیں وہ حق پر ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، چاہے ائمہ محدثین ہوں یا ائمہ فقہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن ان میں یعنی بڑی ایک احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے رمضان المبارک میں۔ اب اگر آپ قیام اللیل کے بارے میں تمام احادیث رسول پاک پہ نظر ڈالیں، یعنی جو سیاہ ستہ میں ہیں یا سیاہ ستہ کے علاوہ بھی جو ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث مبارک کی صحت کے لیے اس کے متن اور سند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اگر سیاہ ستہ میں نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہوگی نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس کے راوی اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل رجال الشیخین ہیں یا ثقہ ہیں تو وہ حدیث مبارک بھی صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قیام اللیل کے باب میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیام اللیل کا اطلاق تہجد پر بھی آ گیا، قیام اللیل کا اطلاق تراویح پر بھی آ گیا، رات کی ہر نماز پر بھی آ گیا، اور وطر جو ہیں ان پر بھی قیام اللیل کا اطلاق آ گیا۔ پھر احادیث مبارک میں حضور کا 8 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت بھی ثابت ہیں، 11 رکعت بھی ثابت ہیں، اسی طرح 13 رکعت بھی ثابت ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفہ راشد نے اجتہاد فرمایا اور پھر ان کے زمانے میں ہی 20 رکعتیں شروع ہو گئیں۔ تو اب 20 رکعتیں جو ہیں اس پہ امام صاحب نے اپنا فتویٰ بھی دیا کہ بھی 20 رکعتیں تراویح پڑھی جائے رمضان میں۔ تو اب آپ بڑے آرام سے دیکھیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ 8 رکعتیں پڑھی، الحمدللہ حدیث موجود ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خلاف نہیں۔ لیکن 13 والی حدیث پر، 11 والی حدیث پر، 12 والی حدیث پر، 20 کے اجماع پر تو عمل نہ ہوا۔ اور اگر جس آدمی نے مثلا 20 پڑھ لی تو کوئی حدیث رہ گئی، 8 رکعتوں والی پر بھی عمل ہو گیا، 12 والی بھی شامل ہو گئی، 13 والی بھی شامل ہو گئی، اور حضرت عمر جیسے آدمی کا اجتہاد، یعنی جس کی رائے کے مطابق اللہ نے عرش سے منظوری دی ہو کئی معاملات میں، اور پھر جس نے جب ایک مسئلہ بیان فرمایا تو تمام صحابہ اس پہ اکٹھے ہو گئے، کسی نے خلاف نہیں کیا، تو اجماع امت ہو گیا، اس کا مرتبہ بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ۔ تو لہذا آپ کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھیں، کسی مسئلے میں آپ چلے جائیں، اب ظہر سے پہلے سنتیں، حدیث مبارک میں 2 رکعت بھی ثابت ہے، تو لہذا اگر کوئی ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور سے 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، تو امام صاحب کے نزدیک 4 ہی سنت مؤکدہ ہے۔ اب جب آدمی نے 4 رکعتوں والی حدیث پہ عمل کیا تو 2 والی پر تو خود بخود عمل ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی نے 2 والی حدیث پہ عمل کیا، آمنا وصدقنا، لیکن 4 والی حدیث رہ گئی۔ تو اس لیے ہر مسئلے میں کوئی چھوٹا مسئلہ، اب دیکھیں مثلا یہ شفق کا مسئلہ ہے، اب شفق کے بارے میں 2 قول آ گئے، سرخی کا بھی اور سفیدی کا بھی۔ چلو 1 منٹ کے لیے ہم نے سرخی ڈوبی اور نماز عشاء کی پڑھ لی، لیکن جن صحابہ کے نزدیک اس کے بعد سفیدی جو ہے وہ بھی ابھی مغرب کا وقت تھا، تو پھر تو ہماری نماز وقت میں نہ ہوئی۔ اور اگر ہم نے سفیدی ڈوبنے کے بعد نماز پڑھی تو اب کسی کے نزدیک بھی عشاء کے وقت میں جھگڑا باقی نہ رہا، کیوں وہ تو سب کے نزدیک وقت ہو گیا نا، اب تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ عشاء کا وقت نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی مسئلہ آپ لے لیں، کوئی دنیا کا مسئلہ آپ لے لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کے ہر فرمان پہ عمل ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سے مبارک پر عمل ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک مسئلے میں تتبع کیا ہے کہ بھئی حدیث حضور کی موجود ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے کس حدیث پہ عمل کیا،
حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے کس حدیث پہ عمل کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو انہوں نے پھر اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جس پہ خلفائے راشدین آ گئے، کیونکہ اب حضور نے فرمایا کہ میرا راستہ اور میرے خلفاء کا راستہ سنت ہے، تو جو راستہ حضور کا بھی ہو اور پھر خلفاء کا بھی وہی ہو، تو بات پکی ہو گئی۔ اب کسی قسم کا اس کے اندر خلجان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں دیکھ لیں۔ اچھا، مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک آدمی نے ایسے کر کے 3 بالوں کو ہاتھ لگا لیا تو مسح ہو گیا، مسح جو ہے ان کا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بعد راس آ گیا، تھوڑا سا حصہ سر کا تو آ گیا ہے نا، اور مسح کرنا ہے ہم نے سر کا، اور قرآن شریف فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو بات تمییز کے لیے، تو گویا تھوڑے سے سر کا بھی ہاتھ لگا لیا تو مسح تو اس نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک امام کی تحقیق ہے اور بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے سر کا مسح کرو، اور جناب جیسے آپ ہاتھ آگے لے گئے اسی طرح پھر پورا واپس بھی لے آؤ۔ اچھا، اگر سارے سر کا مسح کر لیں تو تھوڑا خود بخود آ گیا یا نہیں آیا؟ اور اگر ہم تھوڑے کا مسح کر لیں تو باقی سارے والے جو حدیثیں اور قول ہیں وہ رہ گئے۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور تمام ائمہ کرام پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ایسا جامع اور مانع قول اختیار کیا ہے تاکہ تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر عمل ہو جائے، اور کوئی ایسی بات اور ایسی حدیث نہ رہ جائے جس پہ عمل نہ ہو۔ کسی مسئلے میں آپ دیکھ لیں، کوئی دنیا کا ایک مسئلہ لیں، کوئی دنیا کا ایک مسئلہ کہ جس کے اندر ان کے پاس حدیث نہ ہو یا اس کے بعد وہ جامع نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنے مسائل ماشاءاللہ مرتب فرمائے جو آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے لیے مشعل راہ ہیں اور دلیل واضح ہیں۔ جب آدمی تدوین قانون کرتا ہے، جب آدمی کوئی اسلام کے مطابق ایک دستور کی تشکیل کرتا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ امام صاحب کی خدمات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ کے بارے میں ادب اور احترام اور ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو فرض ہے کہ اپنے سے بڑے کا احترام کریں۔ ہمارے لیے تو اسلام نے حکم دیا ہے جو عمر میں بڑا ہو اس کا بھی حیا کرو۔ ہمارے لیے اسلام نے حکم دیا ہے جو تم میں علم میں بڑا ہے اس کا بھی حیا کرو۔ ہمارے لیے اسلام نے حکم دیا ہے اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کے احبا کا احترام کرو، اور جو لوگ خیر القرون میں گزرے ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں بے ادبی یا ان کے بارے میں دل میں ذرا بھی برا گمان رکھنا انسان کے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ توبہ رکھیں، استغفار رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے سب کے بارے میں رحمت کی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو اب دیکھیں، حضرت ابی ہریرہ جیسا آدمی جو کثرت حدیث میں مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شفق کا معنی بیاض بھی ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لغتاً ایک معنی ہوتا ہے اصطلاحی جس کو کہتے ہیں شرعی معنی، ایک معنی ہوتا ہے لغوی کہ اس لفظ کا لغت میں معنی کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں خیط الابیض خیط الاسود، اب خیط الابیض کا لغوی معنی کیا ہے؟ سفید دھاگا، اور خیط الاسود کا لغوی معنی کیا ہے؟ سیاہ دھاگا۔ لیکن اس کا جب اصطلاحی معنی لیں گے تو کیا مراد ہے؟ صبح کاذب اور صبح صادق۔ اب کہاں صبح کاذب اور کہاں صبح صادق اور کہاں ڈورا، سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا؟ تو لہذا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا وحی، وحی کا لفظ ہے، تو اب وحی جو ہے اس کے بھی دونوں معنی ہیں، لغت میں الگ معنی ہے اور اصطلاح میں الگ معنی ہے۔ کیا معنی؟ لغت میں وحی کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا خفیہ کلام، خفیہ طریقے سے کلام ہو جو مخاطب پتہ لگے اور کسی کو پتہ نہ لگے، یہ لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے وحی کا؟ کہ جو اللہ نے وحی بھیجی اپنے انبیاء اور رسولوں کے پاس۔ تو اب قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے، جب ان دونوں معانی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمیں اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔
جیسے کہ اللہ نے فرمایا مثلا اذ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. تو اب اگر وحی کا اصطلاحی معنی ہو تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی نبی بنے کہ وحی آئی ان کے پاس. اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا اذا اوحیت الی الحواریین، ہم نے وحی کی حواریین موسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو پھر سارے حواریین بھی نبی بنے کہ وحی آ گئی. اچھا اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی. تو شہد کی مکھیاں بھی نعوذ باللہ پھر وحی نبوت والی بات میں آ جائیں تو معنی یہ ہوا کہ یہاں لغوی مراد ہے، الہام مراد ہے، ان کے دل میں بات کا ڈالنا مراد ہے. وحی شریعت یا وحی اصطلاحی مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث مبارک اور اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ کے قرآن میں نص آ گیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ میرے مدنی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر مرد بھیجا ہے. اور اسی طرح نبوت کی ابتدا بھی مرد سے ہے اور انتہا بھی مرد پہ ہے، یعنی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم پہ ختم ہوئی. بلکہ ائمہ کرام نے جیسے فرمایا کہ المرأة لا يصلح للقضاء والامامت، کہ عورت جو ہے وہ تو قضاء کے لیے قاضی بھی نہیں بن سکتی اور امام بھی نہیں بن سکتی. ہاں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کا مسئلہ ہو تو قاضی بن سکتی ہے، یعنی مسئلہ عورتوں میں کوئی جھگڑا ہے ان کے لیے قضا ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی امام صاحب نے کہاں سے کہہ دیا، جیسے حدیث میں ہے کہ عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے تو پھر عورتوں کی قاضی کیوں نہیں بن سکتی. اسی لیے بہرحال لیکن مردوں کے لیے اس کی قضا کسی کے نزدیک نہیں ہے، مردوں کے لیے اس کی امامت جو ہے کسی کے لیے نہیں ہے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ عورت اپنے نکاح کرنے کی مالک نہیں ہے تو نبی کہاں سے بن جائے گی. عورت تو اپنے نکاح میں بھی ولی کی محتاج ہے، تو چہ جائے کہ جو اپنے نفس کی بھی مالک نہ ہو تو وہ نبوت اور امامت کے مرتبے کو کیسے سرفراز ہو سکتی ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام احادیث مبارک کو سامنے رکھا کریں اور ایک قاعدہ بنا لیں. مثلا نماز کا مسئلہ ہے، مثلا فاتحہ کا مسئلہ ہے، مثلا رفع یدین کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ ہے. ٹھنڈے دل سے سیاہ ستہ کی 6 کتابیں لے لیں اور ان کا کتاب الصلاۃ کھول لیں اور ساری حدیثیں پڑھتے جائیں. جب سارے حدیثیں آپ پڑھ لیں گے پھر آپ آ کر مجھے کہنا کہ کون سی بات جو ہے وہ خلاف ہے حدیث رسول اللہ. اللہ دبا یہ نہیں کہ جو آدمی ایک حدیث مبارک کو دیکھ لے یا جو اپنے تائید میں ہو اس کو تو لے لے اور جو اپنے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام احادیث رسول پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائیں اور صحیح معنوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائیں اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی فہم نصیب فرمائیں. اس لیے دعا بھی کیا کریں اور احتیاط بھی کیا کریں تاکہ اسی کے اندر ہماری بہتری ہے اور اسی کے اندر ہمارا دین اور آخرت کا نفع ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت اچھی کر دیں. بس سب سے بڑی دعا تو یہی کیا کریں کہ اللہ خاتمہ اچھا کر دیں. دنیا میں تو چند دن گزر جاتے ہیں، اچھے بھی، آرام سے بھی، سکھ سے بھی، دکھ سے بھی. یہ تو ایک فانی دور ہے نا، ایک گویا کہ ہم مسافر خانے میں ہیں اور ہر آدمی اپنی اپنی سواری کے انتظار میں بیٹھا ہے. جیسے جیسے جس کا نمبر آ جاتا ہے پھٹے پہ رکھتے ہیں، کندھے پہ دیتے ہیں اور قبر میں پہنچا دیتے ہیں. تو لہذا اس معاملے میں آدمی کو بڑی محتاط ہونا چاہیے اور اگر آدمی احتیاط کر لے تو دنیا سے فتنے ختم ہو سکتے ہیں. دنیا سے یہ اختلافات اور یہ بغض اور یہ اناد اور یہ جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف سر پھٹول، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ان سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ وسعت قلب ہو، وسعت علم ہو اور عدل اور انصاف ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں قال الخلیل بن احمد الشفق العمرۃ من غروب الشمس الى وقت العشاء الاخرہ. وہ فرماتی ہیں کہ حمرہ جو ہے سورج ڈوبنے سے لے کر آخر عشاء کے وقت تک فاذا ذهب قیل غاب الشفق، جب وہ جائے تو کہتے ہیں کہ شفق غائب ہو گئی. وقال الجوہری الشفق بقیۃ ضوء الشمس وحمرتها في اول الليل الى قریب من الاتمہ. جوہری لغت کا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفق کہتے ہیں
کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو اس کا اثر اور سرخی رہتی ہے رات کے اول حصے میں عشاء کے وقت تک. وَقَدَا قَالَ اکرمۃ الشفق والذی یکون بین المغرب والعشاء. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ شفق وہ ہوتی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں سرخی رہتی ہے. وفی صحیح مسلم ان عبداللہ ابن عمرو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال وقت المغرب ما لم یغب الشفق. صحیح مسلم میں حدیث پاک آئی، حضور پاک نے فرمایا کہ مغرب کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ سرخی نہ ڈوب جائے. سرخی ڈوب جائے تو گویا مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہوگی. اچھا، اب ایک آدمی یہی حدیث پڑھے گا، وہ کہے گا امام ابو حنیفہ کا قول دیکھو جی، وہ کہتے ہیں سفیدی ڈوب جائے، حدیث میں ہے کہ شفق ڈوب جائے. اب شفق کا ترجمہ کیا ہے؟ حدیث میں تو لفظ شفق ہے، حدیث میں لفظ شفق بمانے حمرہ تو ہے نہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ جب شفق ڈوب جائے. اب شفق کا چونکہ معنی سفیدی بھی آیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ سفیدی ڈوب جائے، تاکہ عشاء ایک نماز فرض ہے، مفروضہ نماز ہے، اس کو اگر ہم نے وقت سے تھوڑا پہلے پڑھ لیا. اچھا، دوسری بات دیکھیں کہ عشاء جلدی پڑھنا حضور کو زیادہ پسند ہے یا دیر سے پڑھنا پسند؟ احادیث مبارک میں عشاء کی نماز جلدی جلدی پڑھنا حضور کو پسند تھا یا دیر میں؟ تو اب جو سفیدی کا انتظار کرے وہ دیر والی حدیث پر بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہوا نا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ بغیر مسواک کے وضو ہی نہیں ہوتا اور عشاء جو ہے بالکل دیر سے پڑھے. حضور نے فرمایا لیکن چونکہ امت پہ مشقت ہوگی تو لہٰذا بھی اول وقت پہ نماز جائز ہے، لیکن اگر کوئی دیر سے پڑھے گا تو زیادہ افضل اور محبوب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو اب اس لیے اب جو آدمی مغرب کے وقت کے بعد احتیاط کرے گا تو وہ دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے. ایک تو شفق کا معنی بیاض بھی آیا تھا، اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اور شفق بمانے حمرہ تھی الحمدللہ، اور دوسرا حضور پاک نے دیر سے فرمایا تھا، اس پر بھی عمل ہو گیا. اور پھر ایک قاعدہ ہے کہ خیر القرون کا زمانہ اور موجودہ زمانے میں کتنا بڑا فرق ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج سے یعنی 100 سال قبل یا 200 سال قبل یا 1000 یا حضور کے زمانے میں تو لوگ نماز کے عشق میں ہوتے تھے، یعنی قلوبہم معلقۃ، ان کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے رہتے تھے کہ مسجد سے نکل رہے ہیں لیکن دل اٹکا ہو. اور آج کل تو بس اللہ توفیق دے خوش نصیب ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھا، اب نماز کے لیے اول وقت بھی حدیث میں ثابت ہے اور آخر وقت بھی حدیث میں ثابت ہے. حضور پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اول وقت میں بھی نمازیں پڑھائیں اور آخر وقت میں بھی نمازیں پڑھائیں. تو اب بعض ائمہ نے فرمایا کہ بھئی اول وقت میں افضل ہے، جیسے یہاں اول وقت میں ہر نماز پڑھی جاتی ہے، وقت شروع ہوا اور نماز ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا احتیاط اسی میں ہے کہ جو اللہ کا فرض ہے جب ہو گیا فرض اور جلدی ہو گیا تو خیر کا کام ہے، ہمیں جلدی کرنا چاہیے. اچھا، امام صاحب کے نزدیک آخر وقت افضل ہے. وہ فرماتے ہیں لوگ ضعیف ہو گئے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ٹائم دیں گے تو ہو سکتا ہے جو نہ آنے والا ہے وہ بھی آگے شامل ہو جائے، وہ بھی نماز سے نہ رہ جائے، اس کی بھی جماعت نہ رہ جائے، اور وہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی میں آپ دیکھ لیں اللہ کوئی ایک مسئلہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو حضور پاک کی یہ حدیث مبارک جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. وفی هذا كله دلیل ان الشفق وكما قاله الجوهري والخليل ولكن صح عن مجاهد انه قال في هذه الايه فلا اقسم الشفق والنهار كله. وفي روایت انه ايضا انه قال الشفق والشمس رواهما ابن ابي حاتم. اب مفسر فرماتا ہے حضرت مجاہد سے یہ قول بھی موجود ہے کہ شفق کا معنی النہار پورا دن. اب شفق کا اطلاق دن پر بھی آ گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان سے موجود ہے کہ شفق کا معنی کیا ہے الشمس سورج. یہ بھی انہوں نے کہا ایک صحیح قول موجود ہے. فإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى والليل وما وسق أي جمع كأن واقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير اقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. وقال ابن جرير وقال آخرون الشفق اسم للحمرة والبياض.
کہ شفق جو ہے وہ سرخی کو بھی کہتے ہیں اور سفیدی کو بھی کہتے ہیں. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب قرآن پہ غور کریں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. اللہ نے قسم کھائی شفق کی اور اس کے بعد قسم کھائی کس کی؟ رات کی. تو رات اندھیرا ہوتا ہے روشن ہوتی ہے؟ اندھیرا. تو معلوم ہوا شفق سے مراد سفیدی ہے، تاکہ پہلی قسم سفیدی کی آئی اور اگلی جو ہے وہ اندھیرے کی آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے سیاق اور سباق کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی آتا ہے کہ شفق جو ہے حمرہ بھی ہے، اور حمرہ کے بعد جو بیاض ہے اس کا نام بھی شفق ہے، تاکہ پہلی قسم آ گئی دن کے ساتھ اور بیاض کے ساتھ، اور دوسری قسم مبارک جو ہے وہ آ گئی رات کے ساتھ کہ واللیل وما وسق. کا قسم ہے مجھے رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ قول بھی موجود ہے کہ الشفق اسم للحمرۃ والبیاض. انہوں نے کہا کہ شفق جو ہے یہ ازداد سے ہے. ازداد کا کیا معنی؟ یعنی ایک لفظ جو ہے اپنے دو ضدوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ورا، لفظ ورا جو ہے خلف کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَمِنْ وَرَائِهِ عذاب. لفظ ورا جو ہے یہ بھی ازداد سے ہے. اسی طرح لفظ زوج خامند پر بھی ہے اور بیوی پر بھی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا حمرہ جو ہے یہ بھی من الازداد ہے. اطلاق حمرہ پر بھی ہے اور اطلاق بیاض پر بھی ہے. اور اس کے بعد قال ابن عباس ومجاہد والحسن وقتادہ وما فرماتے ہیں انما حمل واللیل ما وسق. قال ابن جریر اقسم اللہ بالنہار مدبرا. حضرت مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی دن کی جب وہ جانے والا ہوتا ہے، اور قسم کھائی رات کی جب وہ آنے والی ہوتی ہے، کیونکہ النہار مدبرا، نہار جو ہے وہ پشت دے کے جا رہا ہے اور رات جو ہے وہ آ رہی ہے، تو قسم میں دونوں چیزیں آ گئیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابن جریر وقال آخرون اذا قال ابن عباس مجاہد والحسن وقتادہ وما وسق وما جمع، جو چیز جمع ہو. قال قتادہ وما جمع من نجم ودابۃ. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر مستوثقات لو یجدن صائقا. فرمایا کہ وما جمع وما وسق، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی اور جو جمع ہونے والی چیزوں کی. کیا معنی؟ رات آئے گی تو تارے بھی آ گئے، رات آئے گی تو جانور، حیوانات، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مرکز پہ لوٹ آئی اور جمع ہو گئی. اس لیے اللہ چونکہ اندھیرا جو ہے ایک جمع کرنے کا باعث ہے، کیونکہ جیسے آدمی کے لیے دن ہوتا ہے تو پرند چرند جانور طیور ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے رزق ڈھونڈنے کے لیے بھاگ پڑتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو ہر چیز پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر لوٹ آتی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی دوسرے آیات مبارک میں بھی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو بنایا تمہارے رزق اور معاش حاصل کرنے کے لیے اور محنت کر کے کھانے کے لیے. اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو بنایا ہم نے تیرے لیے لباس، پردہ، تاکہ تمہیں آرام پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اب سب مسلمانوں کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب غلط بات چل پڑی ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث پاک کے بھی خلاف ہے، کہ لوگ رات کو 2 بجے تک ہم جاگتے رہتے ہیں اور دن کو ہم سو جاتے ہیں. یہ بڑا بالکل اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف. اور آپ تجربہ کریں، جن لوگ اسی وجہ سے ہمارے کوئی کام بھی نہیں ہو، کوئی کام ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ اب ہم 1 بجے رات تک بیٹھے ہیں، 2 بجے رات تک بیٹھے ہیں. اور جناب جب سوئیں گے اور پھر اگر صبح کو نماز بھی اللہ نصیب فرمائے تو لازمی بات ہے کہ بڑے لیٹ بھی ہوں تو 4:30 بجے تو آپ اٹھیں. جب آپ 1 بجے سوئیں گے یا 2 بجے سوئیں گے تو 4:30 بجے 2.5 گھنٹے میں آپ کیسے نیند لے سکتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز پڑھ کے پھر آپ سو جائیں، پھر آپ سو جائیں گے، یا دفتر جانا لیٹ ہوگا، نوکری پہ اگر نہیں سوئیں گے تو بدن ٹوٹ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، صحیح ڈیوٹی نہیں کر سکتا. انسان ہے نا، آخر انسان ضعیف ہے، اس کے لیے راحت چاہیے، آرام چاہیے. اور معاشرہ ایسا بگڑ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے بندے بھی نہیں سوتے. عادت جو بن گئی ہے، یعنی کئی دفعہ اب کوشش کرتے ہیں ہم کہ چلو بھئی یہ اللہ کے بندے باقی ہماری بات مانے نہ مانے، ہم تو جلدی سو جائیں، نہیں سونے دیتے.
کوئی آ گیا دروازہ کٹکھٹا دے گا، کوئی آ گیا کچھ کر دے گا، کوئی شور کر دے گا، کوئی اور نہیں تو کوئی گیند بلہ لے کے دروازے کو مار دے گا. بچہ جاگ جائے، چھوٹا بچہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کنٹرول کریں گے؟ پھر آپ اٹھ بیٹھیں گے، بات تو ہوئی کی ہوئی ہو. اس لیے یہ بڑا عجیب معاشرہ چل پڑا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اصلاح فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں پہ رحمت فرمائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری راتیں جو ذکر میں گزرنی چاہیے تھی، حضور نے فرمایا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. سونے سے پہلے حضور پاک نے اپنی دعائیں مبارک سکھلائی ہیں کہ وہ پڑھو، کیونکہ پتہ نہیں ہم سونے میں ہی مر جائیں، اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. لیکن ہماری راتیں فلم میں گزرتی ہیں، اور آخری چیز جو ہے وہ فلم ہوتی ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے. تو خاتمہ فلم پر ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ معاف کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ رحمت کرے. اب ان چیزوں کا علاج جو ہے نا جی، وہ کچھ نہیں ہے ماں سوائے دعا، کیونکہ ایک دعا ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ اللہ سے مانگے اللہ راضی ہو جائے تو منٹ میں بدل ڈالے ماحول. ورنہ حالات جو ہیں بڑے خراب ہو گئے ہیں، معاشرہ بگڑ گیا ہے. اور یعنی آپ غور کریں کہ یہ آپ کی فلمیں اور یہ آپ کے جتنے ڈائجسٹ رسالے نکلتے ہیں نا جی، یہ فلمی ڈائجسٹ اور اس کے بعد یہ جہنمی ڈائجسٹ، یہ جتنے نکلتے ہیں، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ قتل اور ڈاکے اور فریب اور فراڈ اور فتنے اور زنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہاں پیدا ہوا، یہاں پڑھا، یہاں زندگی گزاری، پھر الحمدللہ 72 سے تقریباً میں مستقل یہاں آ گیا. یعنی آج سے تقریباً 5 سال پہلے مجھ سے کسی آدمی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ جی میں نے بیوی کا پستان چوسا اور دودھ اندر چلا گیا تو کیا ہوگا. یعنی 5 سال پہلے مجھ سے کبھی کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہی. کیوں؟ اس نے 5 سال پہلے یہ گندی فلم دیکھی نہیں تھی نا. اس نے اب سبق پڑھا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بھی اب بھینس اور گائے سمجھ کے دودھ پینا شروع کر دیا. انا للہ و انا. دعا کرو بس اللہ مسلمانوں پہ راضی ہو، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے کہ اتنا مسلمان کفار کے پیچھے لگ گیا ہے، اتنا معاشرہ برباد اور تباہ ہو گیا ہے کہ اب 5 سال کے بچے سے پوچھو تو اس کو بھی جنس کے مسائل کا پتہ ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے اور لواطت کیا ہے اور زنا کیا ہے. اور جب ہمارے بچے 16 سال کے ہوتے ہیں تو وہ مردمی لحاظ سے ختم ہو جائے. 20 سال کے بچے انجیکشن لگوا رہے ہیں اور دوائیں لے رہے ہیں اور حکیموں کے پیچھے پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زندگی گناہ میں جو گزری. 10 سال کے ہوئے اور جناب گناہ میں پڑ گئے تو 20 سال میں تو برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، بیوی کے قابل ہی نہیں رہے. لوگوں نے شادیاں کر دیں، اب شرم میں شادی ہو گئی، بیوی کے حقوق ادا کر نہیں سکتا، ماں باپ کو شرم سے بتاتا نہیں. وہ سمجھتے ہیں بیٹا ہمارا ماشاءاللہ جی شیر گبرو جوان ہے، پتہ نہیں اندر سے لعنت ہے اس پر. اور بیوی کیا کریں؟ اب ساری تباہیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سارے عذاب اسی لیے آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ میرے گھروں میں اسلام لائے، اللہ ہمارے گھروں میں تہذیب محمد مصطفیٰ لائے، اللہ ہمارے گھروں میں اسلام لے آئے، اللہ ہمارے گھروں میں قرآن لے آئے. اور کوشش کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کنٹرول کرو، بڑے ہو کر کبھی کنٹرول نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا 2 سال کے، 2 سال سے محنت کرو. 2 سال سے اپنے بچے کو اچھی اچھی کھلونے دکھاؤ تو اچھے دکھاؤ، اس کو کتاب دکھاؤ، کوئی الف بے دکھاؤ، کوئی ایسی چیزیں دکھاؤ تاکہ 2 سال سے اس کا ذہن جو ہے وہ اچھی طریقے کی طرح. اس کو فلم سے دور رکھو، گندے گندے فوٹوؤں سے دور رکھو، گندی باتوں سے دور رکھو. 2 سال کی عمر سے محنت کریں، پھر جا کر بچہ ٹھیک ہوگا. بڑے ہو کر بچے ہم سے ٹھیک نہیں ہوتے. اب ختم. اب بچے باپ کو ٹھیک کر دیں گے، خود نہیں ٹھیک ہوتے. اللہ پاک رحمت کر دے. بڑی یعنی ہر وقت آدمی کا دل جلتا ہے کہ کیا ہوگا، اب کہاں جا رہے ہیں. اچھا اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، قد قال اکرمہ واللیل وما وسق یقول ما ساق من ظلمت اذا كان الليل ذهب كل شيء الى ما هوى. انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے رات کی اور ما مانا. انہوں نے کہا وسق کا مادہ ہے ساقا. کیا مانا کہ جب اندھیری ہوتی ہے تو ہر رات میں ہر چیز چل کے اپنے ٹھکانے پہ لوٹ آتی ہے. وقوله تبارک و تعالی والقمر اذا اتسق.
قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا اجتمع واستوى، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جائے، کیا مانا کہ پہلے چھوٹا ہے پھر 14ویں کی رات میں بدر ایک کامل بن گیا۔ وَكَذَا قَالَ اِكْرَمَةُ وَمُجَاهِدُ وَسَعِيدُ بن جبیر ومسروق وابو صالح والضحاک بن زید والقمر اذا اتسق ای اذا استوى، جب برابر ہو جائے۔ وقال الحسن اذا اجتمع اذا امتلأ، انہوں نے فرمایا جب چاند بھر جائے، بات وہی ہے، صرف سمجھانے کا انداز ہے، برابر ہو جائے یا بھر جائے یعنی نور سے بھر جائے، جب روشنی سے بھر گیا تو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قتادہ اذا استدار، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب چاند گول ہو جائے۔ وقال بمعنى كلام انه اذا تكامل نوره ابدل جعل مقابل الليل، کا خلاصہ کیا ہے کہ جب چاند جو ہے بدر بن جائے، نور کامل ہو جائے، کیونکہ جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو بڑا باریک سا ایک خط ہوتا ہے، پھر ہر رات اللہ کی قدرت سے اس کے نور میں اضافہ ہوتا 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 بالکل گول دائرہ مکمل ہو گیا، نور پورا ہو گیا، چاند پورا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے والقمر اذا اتسق، اس کی قسم ہے۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ وقوله تبارک وتعالی لترکبن طبقا عن طبق۔ قال البخاری رحمہ اللہ اخبرنا سعید بن نضر قال اخبرنا هشیم قال اخبرنا ابو بشر عن مجاہد قال قال ابن عباس ترکبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی بهذا اللفظ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں لترکبن، تم کو چڑھایا جائے گا طبقہ طبقہ، کیا معنی فرمایا کہ حالن بعد حال، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حال سے دوسرے حال، یعنی پہلے بچہ تھا پھر چھوڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر جوان ہوا پھر بڑا ہو گیا، تو یہ ایک حال سے گویا کہ ایک ایک طبقہ ایک ایک حال اس کا چڑھ رہا ہے اور تبدیل ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور فرمایا حضرت ابن عباس نے قال هذا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اس آیت کی تفسیر میں خود حضور پاک نے فرمایا کہ طبقا عن طبق کا معنی یہ حالا الی حال، کہ یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، کیا معنی کہ پہلے پیٹ کے اندر بچہ تھا پھر دنیا میں آ گیا پھر بچہ بنا پھر جوان بنا پھر بوڑھا ہوا، تو یہ ایک حال سے ایک حال، پھر موت آ گئی پھر عالم برزخ قبر میں آ گیا پھر قبر سے اٹھے گا پھر حشر میں آ جائے گا، یہ طبقا عن طبق حالا الی حال۔ وهو محتمل ان يكون ابن عباس ند هذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم كانه قال سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون قول نبيكم مرفوعا الفاعلية من قال وهو الازهر والله اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب حضرت ابن عباس نے فرمایا قال هذا نبيكم، تو معنی یہ ہوا کہ حدیث مرفوع ہے، یعنی انہوں نے حضور پاک سے یہ تفسیر سنی ہے، اور جب حضور پاک سے تفسیر سنی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ جب قرآن پاک کی ایک تفسیر میرا مدنی بیان فرما دے، اللہ پاک کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو آپ پر، تو اللہ تبارک و تعالی بات ہی ختم ہوگی، پھر کسی دوسرے قول کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر یہ قول جو ہوتے ہیں یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ بات وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو اور حضور پاک بیان فرما۔ اب حضور پاک سے صحابہ نے سنی تو ہر صحابی نے اپنی زبان مبارک سے سمجھایا، تو ہر سمجھانے والے کا انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر سمجھانے والے کا لفظ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر سمجھانے والے کا طریق جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ تفسیری اقوال ہوتی ہیں۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبیکم سے مراد یہ ہے کہ مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس وہو الازہر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لا یاتی عام الا والذی بعد شر منہ سمعت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یاتی عام، نہیں آتا ایک سال مگر جو اس کے بعد آتا ہے وہ پہلے سے برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا سمعتہ من نبیکم، میں نے سنا تمہارے نبی پاک سے، یعنی حضور نے فرمایا، اس لیے انہوں نے کہا یہاں بھی نبیکم سے مراد یہ ہے کہ یہ بات بھی مرفوع ہے، گویا حضرت ابن عباس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ ایک سال گزرتا ہے پھر جو آتا ہے، یا ایک دن گزرتا ہے جو بعد میں آتا ہے،
وہ شر کیوں ہے، اس کی وجوہات محدثین کرام نے اور علماء نے اور فقہا نے لکھی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جتنا زمانہ قریب ہو میرے مدنی پاک سے اتنا خیر، بہتر اور اچھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا، صحابہ کے بعد میرے تابعین کا۔ اچھا، اب جتنی جتنی ہم حضور سے دور ہوتے جائیں گے تو گویا ہم خیر سے دور ہو رہے ہیں، ہم اچھائی سے دور ہو رہے ہیں، ہم دین سے اور اس جذبات سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دن گزر رہا ہے اس سے آنے والا جو ہے وہ باعتبار ہمارے دین کی ہمت کے ضعیف ہے، یعنی جو کل ہم میں دین کے ادا کرنے کی طاقت تھی وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی گویا کہ ہمارے اندر وہ جو ذوق بڑھتا جا رہا ہے، گویا وہ ہم خیر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جوں جوں قیامت آئے گی تو فتنے زیادہ آئیں، جوں جوں قیامت آئے گی تو فتنے، آزمائشیں، امتحانات، حتیٰ کہ پھر دجال کا فتنہ آ جائے گا، تو گویا ہم خیر سے ہٹ رہے اور شر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جو سال بعد میں آتا ہے وہ پہلے سے بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بعد میں آ رہا ہے تو وہ گویا ہمیں فتن کے قریب کر رہا ہے اور خیر سے ہمیں دور لیتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا جاتا ہے ورنہ سال سب اللہ کے ہیں، مہینے سب اللہ کے ہیں، دن سب اللہ کے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں بڑے بڑے خیر کے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے بہتری کے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسلام کی عظمت کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس لیے فرمایا گیا کہ ہم چاہے جتنی ترقی کر لیں، اب حضور کے زمانے کو تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ صحابہ نے ایک دفعہ میرے آقا کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ سے قرآن پاک سنتے ہیں، ہدایات سنتے ہیں، تو ہماری کیفیت اور ہمارا ایمان اور ہماری شرح صدر جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں گھر میں، پھر بیوی بچے، کام، دنیا داری، محنت، باغ، مزدوری، تو وہ بات نہیں ہوتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے ہو سکتی؟ بات الگ ہے اللہ کے نبی کی جب صحبت میں آدمی بیٹھا ہو، اللہ کے نبی کے پاس جب آدمی بیٹھا ہو تو جو اثرات ہوں گے، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ جب آپ دور ہوں گے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم ویسے بن جاؤ تو پھر تو آسمان کے فرشتے اتر کر تمہارے راستوں میں پر نہ بچھا دیں۔ اگر ہر وقت وہی کیفیت رہے جو میری موجودگی میں ہوتی ہے اور میرے قرب میں ہوتی ہے، تو پھر تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر آئیں اور تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں۔ لیکن ساعتن الہذا حضور نے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی دنیا میں ہوتا ہے، کبھی دین میں ہوتا ہے، کبھی آدمی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایک کیفیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب جو کیفیات تھیں حضور کے زمانے میں صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں جو نماز پڑھے تو درخت سے باغ میں، درخت کے اوپر کوئی چڑیا وڑیا، کوئی کوئل شوئل بیٹھی تھی، وہ چڑیا اور آواز کر رہی تھی اور کوئل آواز دے رہی تھی، تو نماز میں ذرا دل ادھر خیال چلا گیا کہ بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، یہ تو بھائی بڑی پیاری آواز آ رہی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بس دوڑے حضور کی خدمت، کہا حضور یہ سارا باغ میں خیرات کرتا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا حضور میری نماز پڑھتے ہوئے خیال ادھر چلا گیا، باغ نہ ہوتا تو خامخواہ خیال تو خراب نہ ہوتا، نہ باغ ہوتا، نہ چڑیا کوں کوں کرتی، نہ میرا خیال نماز میں ادھر جاتا۔ تو جو چیز میری عبادت میں مغل ہو رہی ہے میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، بس السلام علیکم۔ اب ہمارے جناب کوئل کیا، ہمارے تو اندر جو ہے نا بلے بول رہے ہوتے ہیں، وہاں تو درخت میں چڑیا بول رہی تھی۔ ہم تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کوئی کھڑا اپنے دکان کا حساب کر رہا ہوتا ہے، ماشاء اللہ آج 200 روپے کا سودا بھیجا ہے، اور اگر میں نے اس میں 50% کا بھی لوگوں کو جوتا مارا ہو تو کتنا نفع ہوا اور کتنا خرچ ہوا۔ کوئی آدمی فکر میں ہوتا ہے یار جہاز چلا جائے گا، میں ابھی نماز میں ہوں، پر طواف بھی کرنا ہے، ودا بھی کرنا ہے، 2 رکعت بھی پڑھنی ہے، اور جہاز بھی 10 بجے جانا ہے اور 1.5 گھنٹے کا یہ نماز پڑھا۔
انا للہ. اس لیے ہمارا کیا حال ہے بھائی، بس دعا کرو، شکر کرو کہ اللہ ہمیں دروازے پہ آنے دے، کہ فرض ادا ہو رہا ہے، یہ بھی شکر کرو. یہ بھی شکر کرو کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم جیسے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، مالک نے دروازے پہ آنے تو دیا ہے، ہمیں سر جھکانے کی توفیق تو دے دی ہے. ورنہ وہ کتنے بد نصیب ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے. کروڑوں پتی ہیں، راتیں شراب میں گزرتی ہیں، زنا میں گزرتی ہیں، دن اپنے مشغلوں میں گزرتے ہیں، ظلم میں گزرتے ہیں، اسی طرح زندگی بیت جاتی ہے، پتہ ہی کوئی. اس لیے شکر کریں. ورنہ وہ باتیں کہاں جو صحابہ میں تھی، وہ باتیں کہاں ہیں جناب کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں، اور وہ نمازیں کہاں جو میرے پاک نبی نے پڑھی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور کی نماز کا. پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں صحابہ کہتے ہیں کہ جو صحابی، پہلے تو علیحدہ علیحدہ نماز ہوتی تھی نا رمضان میں، کبھی 2 آدمی پڑھ لی، کبھی 4 نے پڑھ لی، کبھی ایسے پڑھ لی. تو کہتے ہیں جب نمازیں ہوتی تھیں، اگر ہم 8 رکعت بھی پڑھتے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور سحر کے وقت ختم ہو. ان کی عبادت کا ہم کیسے مقابلہ کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں نصیب کر دے، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے. ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا ہے کہ آج اللہ ہمیں اپنے کعبے میں لے آئے، اللہ ہمیں فرض نماز نصیب کر دے. اذان ہو تو ہمارے دل کو ذرا خیال آ جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، چھوڑو یار کام، نماز پڑھ لیں پہلے. یہ اللہ کا کرم، اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنی کم ہے. ورنہ نماز تو بڑی چیز تھی جی. نماز تو صلہ ہے نا بین العبد و بین الرب، کہ بندے اور خدا کو ملانے والی چیز ہے. نماز جو ہے یہ مناجات ہے، یعنی اپنے اللہ سے مناجات ہے. نماز ایسی ہے گویا بندہ خدا کو دیکھتا ہے. یہ مقام نصیب ہو جائے تو پھر سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں جناب کہ یہ حال انحال. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم وقال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر مجاهد ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لتركبن طبقا عن طبق. قال يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالا بعد حال، هذا لفظه. وقال علي بن ابي طالب طبقا عن طبق حالا بعد حال. وكذا قال اكرمه مرة والطيب ومجاهد وضحاك والسوق الصالح. ويحتمل ان يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا الا ان هذا ونبيكم يكونان مبتدا وخبر. یہ ترکیب نحوی بتا رہے ہیں. والله اعلم ولعل هذا قد يكون هو المتبادر الى كثير من الرواه. اکثر راویوں نے یہی ترجمہ لیا. كما قال ابو داود والطيالسي وغندر حدثنا شعبان ابي بشر سعيد بن جبير بن عباس تركبن طبقا عن طبق. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مراد یہ ہے. ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود بعض احمد على مكة والكوفة لتركبن بفتح التاء والباء. وقال نبي آدم حدثنا ابو سعيد الشج حدثنا ابو سامع بن شعبة تركبن طبقا عن طبق لتركبن يا ابو السماء بعد السماء. اب یہ دوسرا ترجمہ آ گیا سمجھو. پہلا قول کیا تھا کہ حالن الی حال، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا. ایک قرات ہے لترکبن، ایک تو ہے نا لترکبن، اور ایک ہے لترکبن طبقا عن طبق. تو اگر ترکبن والی قرات لیں تو خطاب کس کو ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو چڑھائیں گے آسمان 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 آسمان، یعنی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کو معراج کرایا تو طبقن طبقن طبقن، ایک طبقہ، دوسرا، تیسرا آسمان، چوتھا، اس پہ آپ کو بلند فرمایا اور آپ کو چڑھایا. تو بعض مفسرین کرام نے اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرات بھی یہی پڑھی ہے. قلت یعنون لیلۃ الاسراء. اب مفسر کہتا ہے اس ترجمے سے پھر مراد کیا ہوگی؟ یعنی معراج والی رات کہ اللہ نے مسجد الحرام سے آپ کو مسجد اقصی تک پہنچایا، پھر مسجد اقصی سے آسمان آسمان آسمانوں پہ چڑھایا اور معراج کرایا. وقال ابو اسحاق والصدیق رجل طبقا عن طبق منزلا على منزل.
وكذا رواه في بزم السوء وزاد ويقال امرا بعد امر وحالا بعد حال وقال صديق نفسه تركبن طبقا عن طبق اعمال من قبلكم منزلا بعد منزل قلت كان راد منزل استقلتكم السنن من كان قبلكم ازل قزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن وهذا محتمل. بس اب ایک تیسرا قول آ گیا. پہلا قول یہ تھا کہ حالن الى حال، دوسرا قول یہ تھا کہ حضور پاک کو آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اب تیسرا قول یہ آیا کہ لترکبن طبقا عن طبق. کیا مانا؟ تم بھی چڑھو گے ایک حال سے دوسرا حال. کیا مانا؟ جیسے پہلی امتیں گزری ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چڑھو، تم بھی انہی سیڑھیوں پہ چڑھو گے جن پہ وہ چڑھے. یعنی فرمایا کہ حضور پاک نے کہ اگر وہ ضب کہتی ہیں گو، یہ گو جو ایک جانور ہوتا ہے نا اپنے ریتلے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، کہا کہ اگر وہ گو کے بل میں گھس گئے تھے تو تم بھی گھسو گے. یعنی جو جو کام انہوں نے کیے ہیں تم بھی انہی کی طرح سیڑھیاں چڑھو. ایک تیسرا قول جو ہے یہ. اچھا اب دیکھو اصولاً دیکھو، اب بظاہر کتنے قول ہو گئے؟ کتنے قول ہو گئے؟ 3 ہو گئے. لیکن اگر ان کا غور کرو تو ایک ہی بات ہے نا کہ اگر ہم بچپن سے لے کر موت تک دیکھیں تو وہ بھی تو حال 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 ہے. حضور پاک کا معراج میں بھی حالن حالن الى حال منزل منزل ہے. اب ہمارا سب کا امتوں کے نقش قدم پہ چل کے وہی عمل کرنا، وہ بھی تو حال سے ایک بات وہی کی وہی ہے. جمیع اقوال جو ہیں وہ متقاربۃ المعنی ہیں الحمدللہ، ان میں کسی قسم کا کوئی خلاف. اب جب حضور نے کہا کہ تم پہلی امتوں والے عمل کرو گے تو صحابہ نے کہا حضور یہود اور نصارہ نے جو عمل کیے تھے وہ آپ کی امت کے تھے. آپ نے فرمایا اور کون؟ میری امت بھی وہی کام کرے گی جو یہودیوں نے کیے تھے، جو نصرانیوں نے. اللہ معاف فرمائے. آج دیکھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی پرسوں ایک، اللہ معاف فرمائے، میں تو پڑھ کے حقیقت حیران رہ گیا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک وقت فرمایا جب تک کہ نہ آ جائے کہ ایک عورت جو ہے تنکح فی وسط طریقے، سڑک پر زنا کروائے. اور فرمایا جو لوگ گزریں گے وہ اس بات کو کوئی بڑا بھی نہیں سمجھے گا، اور جو انس میں سب سے زیادہ شریف ہوگا وہ کہے گا کہ لو تنحیتھا قلیلا، کہ اچھا ہوتا ذرا راستے سے تو ہٹ کے یہ کام کرا لیتی، یہ سب سے اچھے آدمی کی رائے ہوگی. یعنی کام تو کوئی بات نہیں لیکن ذرا راستے سے ہٹ جاتی تو اچھا. حضور نے فرمایا یہ امت پہ وقت آئے گا، یہ زمانہ آئے گا کہ جب عورت درمیان راستے میں زنا ہوگا اور کوئی اس پہ اعتراض کرنے والا. اب ٹھنڈے دل سے ذرا آنکھیں بند کریں، ایمان سے کہیں وقت آ گیا کہ نہیں آ. آج دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لو شو کلب ہوتے، جہاں کلب ہیں، جہاں باقاعدہ سارے مرد عورتیں ننگے ہیں، برسڑے عام زنا ہوتی ہیں اور راستوں پہ ہوتے ہیں، پارکوں میں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی دیکھے تو دیکھنے والا مجرم ہے کہ تم نے کیوں غور کیا، ان کی آزادی میں تم نے کیوں خلل ڈالا، وہ جانے ان کا کام جانے. اچھا وہاں تو رضا سے ہوتا ہے اور کہیں جبرن بھی ہوتا ہے، کہیں جبرن بھی ہوتا ہے. ابھی ہم نے چند دن ہوئے اخباروں میں پڑھا تھا کہ بارات جا رہی ہے اور ایک ظالم نے بارات میں سے دلہن کو اتارا، اس سڑک پہ اس کی بے عزتی کی اور پھر اس کو پھینک دیا. تو اب اندازہ فرمائیں کہ کس سے جو پہلی امتوں میں اعمال تھے وہ ہمارے ہو گئے، ان سے بھی ہم تو میرے خیال میں آگے نکل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اپنی بد عملیوں میں ان سے بھی آگے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرمائے. اس لیے جو کچھ حضور نے فرمایا وہ برحق ہے. دنیا بدل سکتی ہے لیکن میرے مدنی پاک کا فرمان نہیں بدل سکتا. جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق ہے اور سامنے آ رہا. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ اگر کسی بزرگ وغیرہ کے واسطے سے مانگا جائے یا کسی بزرگ وغیرہ کے نام پہ دیگ چڑھائی جاتی ہے یا نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے کہ یہ فلاں پیر کی نیاز ہے یا حسن حسین کی نیاز ہے یا پنج تن پاک کی نیاز ہے یا یہ 11ویں شریف والے کی نیاز ہے،
تو یہ جائز ہے شریعت میں یا نہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ قرآن پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. اللہ نے فرمایا حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مردار جانور ہیں، جو مردہ مر جائے یعنی ذبح نہ ہو، وہ حرام ہے، اور جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ دم وہ حرام ہے، اور خنزیر بھی حرام ہے. اور فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح ہو یا چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے. اور حرام بھی کیسا؟ خنزیر کے بعد. اللہ کے قرآن کا فیصلہ. اچھا باقی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کرتے تو ہم اللہ کے نام پہ ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں. پیر کا ہم تو اس وقت یہ تو نہیں پڑھتے بسم اللہ پیرا بسم اللہ پیرا، پڑھتے تو اللہ اکبر ہیں ہم. اللہ اکبر چاہے لاکھ پڑھتا رہے، اللہ نیتوں کو جان. اگر تم نے اللہ کے لیے خیرات کرنی تھی تو پھر اس کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر تم نے اللہ کے لیے خیرات کرنی تھی تو پھر کسی دن مقرر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر تم نے اللہ کے لیے خیرات کرنی تھی تو پھر قبر یا جگہ معین کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جہاں مرضی ہے خیرات کر دو اور ثواب اللہ دے گا. اس لیے ایسی چیزیں جو ہیں یہ بالکل حرام ہیں. جھگڑوں میں نہ پڑیں، اختلاف میں نہ پڑیں. لوگ بیچارے پھر یہ سمجھتے دیکھو جی یہ پیروں کو نہیں مانتی، یہ بات غلط ہے. اللہ کے اولیاء برحق ہیں، لیکن اولیاء کی طرف نہ عبادت ہوگی، نہ اولیاء کی نظر ہوگی، نہ نیاز ہوگی. نظر ہو تو اللہ کے نام پر، نیاز ہو تو اللہ کے نام پر، خیرات ہو تو اللہ کے نام پر، صدقات ہو تو اللہ کے نام پر، پکار ہو تو اللہ کو، مدد مانگو تو اللہ سے، اور توکل کرو تو اللہ پر. یہ اسلام کا حکم ہے. اس سے پیروں کا انکار نہیں ہے. تم اپنے گھر میں خیرات کرو، دعا کرو اللہ میاں اس کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما، کوئی منع نہیں. بات تو یہ ہے کہ جب ہم نسبت کرتے ہیں ادھر، وہی نسبت ہی تو مار ڈالتی ہے، وہی نسبت ہی تو مار ڈالتی ہے نا جی. اب دیکھیں نا کہ ابو جہل جو ہے اس کو نسبت ہے حضور کی دشمنی کی، اور ابو بکر جو ہے نسبت ہے حضور کی غلامی کی. وہ ہمارے لیے سرتاج بن گیا، وہ جہنم کا حقدار بن گیا، حالانکہ وہ تو قریبی رشتہ دار ہے حضور پاک. اس لیے ہر عمل جب نسبت اللہ کی ہوگی وہ جائز ہوگا، غیر کی ہوگی تو وہ حلال نہیں. اس لیے ایک سیدھی واضح سی بات ہے، خیرات منع نہیں، ثواب پہنچانا منع نہیں، لیکن یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جی فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ چیزیں اپنے حلال کو حرام کر دیتی. اچھا جی اسی طرح 11ویں ہے، اسی طرح تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، 7واں ہے، جمعراتیں ہیں، یہ سب بدعات ہیں. ان کا حضور پاک کے دین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں ہدایت. اب دیکھو نا جی مثلا ایک آدمی مر گیا، آپ تیسرے دن کل خوانی کرتے ہیں تو یہ کس کے پیسے سے کرتے ہیں؟ ایک ٹھنڈے دل سے. مال میت کا ہے تو تب بھی آپ نہیں کر سکتے. مال وارث کا ہے تو سارے وارث متفق ہوں، ان میں ایک وارث چھوٹا ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا. تم اپنے پیسے سے کر رہے ہو تو پھر تیسرے کی پابندی کا کیا معنی؟ یعنی اللہ میاں تیسرے دن کریں تو ثواب دیتا ہے، چوتھے دن کریں تو نہیں دے گا. اگر ہم 5ویں دن خیرات کریں تو ثواب نہیں دے گا. اگر جمعرات آئے گی تو ثواب دے گا، بدھ کا دن ہوگا تو ثواب نہیں دے گا. پھر جو بدھ کے دن طواف کریں نمازیں پڑھیں یہ بھی ختم. اس لیے ہمیشہ اصول سمجھو یہ اصل میں بدعات ہیں. اور ٹھنڈی بات اگر میں بتاؤں نا، آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کے کعبے میں یہ اصل میں ہم مولویوں کا جھگڑا ہے سارا. اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جو مولوی دین کی خدمت کرتا ہے اور لوگوں سے مانگے نہ، چندہ نہ کرے، بہانے نہ بنائے، جھوٹ نہ بولے، لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہوگا جب مانگتا ہی نہیں. لوگ کب دیتے ہیں کہ جب مولوی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور رات کو تمہارے دروازے پہ اور کہے حضرت میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، پھر آپ بھی کچھ خیرات پھینک دیں. تو مولویوں نے سوچا کہ جب معاشرہ ایسا ہو گیا ہے تو ہم کوئی حل نکالیں. انہوں نے حل نکالا بھی جب کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل ضروری، 7 جمعراتیں بھی ضروری، اور تیجا 10واں 40واں بھی ضروری. اتنے میں محلے کا کوئی اور بھی تو مر جائے گا. یہ حقیقت میں ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کا دین. اچھا ایمان سے کہیں یہاں کے ائمہ، یہاں کے علماء کبھی آپ کے پاس آئے ہیں کل خوانی کے لیے؟
اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، وہ کیوں آئیں؟ ابھی انہوں نے کہا ہے ہمیں جمعرات کھلاؤ؟ کبھی انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ کے باپ جو بزرگ فوت ہو گئے 40واں کب ہے؟ کبھی انہوں نے بھی آپ کو خواب سنا ہے کہ جی میں نے رات خواب دیکھا تمہارا باپ تو کپڑوں کے بغیر ننگا پھر رہا تھا؟ اس نے کہا حضرت پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر مستحق لوگوں کو کپڑے لے کر دو بھائی۔ اس نے کہا پھر حضرت آپ سے بڑا مستحق کون ہے؟ یہ ہے مسئلہ اصل، اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے مولوی، اسی لیے مولوی مجھ سے بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ بڑا خراب آدمی کہتے ہیں ہمارے پیٹ پہ لات مارتا ہے، میں اپنے پر بھی تو مار رہا ہوں نا۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، دعا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت، دعا کرو اللہ علماء کو محتاج نہ کرے۔ عالم حق اس وقت کہے گا جب اس کا اپنا اقتصادی معاملہ مطمئن ہوگا، جب اس کا اپنا گھر مطمئن ہوگا، اللہ کے ارزاق اس کو ملیں گے، اس کو تمہاری روٹی کی، کسی کی گھر کے جانے کی، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ حق کی بات ہے۔ جب وہ محتاج ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں جی کہ حیض، اچھا توحید اور شرک، توحید یہ ہے کہ خالص عبادت اللہ کے لیے، شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کا ذرا بھی شے آ جائے وہ شرک۔ ایک حیض والی اور نفاس والی عورت بدون قرآن دیکھے آیت پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، پوری آیت پڑھنا منع ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی منع ہے اور یاد پڑھنا بھی منع ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک لفظ یعنی آیت پوری نہ کرے، ایک آدھا لفظ کوئی منہ سے نکال لے یا کوئی لفظ بطور ذکر پڑھے بطور تلاوت قرآن نہیں۔ اگر میں نے طواف شروع کیا اور پہلی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے میں نے شروع کیا، اب جب دوبارہ چکر ختم کروں تو پھر بھی اشارہ کرنا ہوگا؟ ہاں پھر بھی اشارہ، ہر طواف ہر چکر پر۔ حرم شریف میں صف اول جو ہے، جو امام کے پیچھے ہے، اس کے صف اول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اگر اس میں جگہ نہ ملے تو کعبۃ اللہ کے دوسری طرف پھر جو کعبے کے قریب ہوگی پھر اس کی فضیلت۔ کہتا ہے جی جنازے کے ایک آدمی حاضرین سے یہ پوچھے کہ یہ آدمی کیسا تھا، لیکن اگر وہ شرابی بھی تھا اور کبابی بھی تھا اور لوگ کہیں نہیں یہ اچھا تھا، اللہ تو جانتا ہے نا سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، شہادت سچی ہوگی تو خدا قبول کرے گا نا، جھوٹی شہادت خدا کیوں قبول کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی پر 40 آدمی خیر کی گواہی دیں تو 40 آدمی بھی ایمان کی شہادت دیں گے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، جب جھوٹ بول رہے ہوں تو اللہ کیوں قبول کرے گا؟ ہے شرابی کبابی ڈر سے کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا آدمی تھا، اندر کہہ رہے ہیں تھا تو لانتی، لیکن اب کیا کریں بڑا آدمی ہے، اس کے بیٹے کل کو پھر ایسا نہ ہو ڈنڈے مارے ہمیں، آدمی بڑا اچھا تھا جی، بڑا دل میں کہیں گے یار کیا کریں اچھا کہاں تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، فاسق فاجر تھا، شرابی کبابی تھا۔ تو اللہ پاک دل کی شہادت کو مانتے ہیں۔